السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم، صدق اللہ العظیم۔ وقد قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بہت ہی عزت و احترام کے مستحق میرے بزرگوں، قابل قدر دینی اور ایمانی بھائیوں، جو آیت ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے لڑائی جھگڑوں کے کچھ اسباب کا بڑی باریکی کے ساتھ ذکر فرمایا اور بہت سارے کاموں کو ناجائز اور حرام قرار دیا۔ فرمایا، اے ایمان والو، تم اپنی طرف سے اپنے دلوں میں بہت سے خیالات اور بہت ساری بدگمانیاں قائم کر لیتے ہو۔ بدگمانی سے اور برے خیالات سے پرہیز کرو، اس لیے کہ یہ بدگمانیاں اور یہ برے خیالات اپنے آپ میں خود ایک گناہ ہیں، یعنی کسی بات کی تحقیق کے بغیر، دلائل سے ثابت ہوئے بغیر، آنکھوں سے مشاہدہ کیے بغیر کسی انسان کے بارے میں یہ گمان قائم کر لینا کہ شاید اس نے فلاں جگہ میری یہ بات کہی ہوگی، اس نے میری یہ بات خاموشی کے ساتھ سن لی ہوگی، یا اس نے میری یہ بات خاموشی کے ساتھ چھپ چھپا کر دیکھ لی ہوگی۔ یہ کیا ہے؟ یہ بدگمانیاں ہیں اور یہ اپنے آپ میں ایک گناہ ہے۔ جب تک کسی انسان کے بارے میں کوئی بات تحقیق کے ساتھ آنکھوں سے مشاہدہ کر کے ثابت نہ ہو جائے، اس وقت تک کسی دوسرے سے بظن ہونا ناجائز ہے۔ حدیث شریف میں آتا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا، ظنوا بالمؤمنین خیرا، کہ مسلمانوں کے ساتھ اچھا گمان رکھو۔ ایک موقع پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ اکرام کو عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک واقعہ سنایا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ اکرام سے کہا تھا کہ ایک مرتبہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک انسان کو دوسرے انسان کا مال، دوسرے انسان کا کوئی سامان چوری کرتے ہوئے دیکھا۔ جب اس انسان نے چوری کر لی تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس انسان کو بلایا اور بلانے کے بعد اس انسان سے معلوم کیا، کیا تو نے چوری کی ہے؟ اس نے اللہ کی قسم کھا کر کہا، میں نے چوری نہیں کی۔ تو عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس شخص کے جواب میں کہا تھا، جب تو نے اللہ کی قسم کھا لی، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، تو میں اب اپنی آنکھوں کو جھٹلاتا ہوں اور تجھے اب چور نہیں مانتا۔ حالانکہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس انسان کو دوسرے کا سامان لیتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ جب اس انسان نے اللہ کی قسم کھا لی تو عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی آنکھوں کو جھٹلا دیا۔ گویا کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اب یہ کہنا چاہتے ہیں، میں نے اس انسان کو کوئی سامان لیتے ہوئے تو دیکھا تھا، لیکن اس بات کا امکان ہے اس شخص نے جس دوسرے آدمی کا وہ سامان لیا، ہو سکتا ہے اس انسان کا اس کے اوپر کوئی قرض ہو، یا اس انسان کی اس کے پاس کوئی امانت ہو، یا اس انسان کا اس دوسرے انسان کے پاس کوئی سامان ہو، اور وہ دوسرا انسان اس کی امانت، اس کا سامان اور اس کا قرض واپس نہ کر رہا ہو، اس طرح سے خاموشی سے اس نے اپنا حق وصول کر لیا ہو۔ حقیقت میں وہ چوری نہ ہو، بلکہ اس نے اپنا حق وصول کیا ہو۔ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں اور آپ کو حکم دیا تھا، جب کسی مسلمان کو کوئی ایسا کام کرتے ہوئے دیکھو جس کام کے اندر دو پہلو نکلتے ہوں، اس کام کے اندر ایک صحیح پہلو بھی نکلتا ہو، خراب پہلو بھی نکلتا ہو،
اور اس کام میں اس بات کا احتمال ہو کہ اس نے یہ کام صحیح قاعدے کے مطابق کیا ہوگا تو اس کام کو صحیح قاعدے پر محمول کرو، بدگمانی نہ کرو۔ جس طرح سے عیسیٰ علیہ السلام نے اس انسان کو چوری کرتے ہوئے دیکھا تھا، وہاں پر بات کے دو پہلو نکل رہے تھے، یا تو اس انسان کو چور قرار دیا جا رہا تھا، یا دوسری بات یہ تھی کہ اس نے اپنی امانت کو واپس لیا۔ اس لیے فرمایا اگر کسی مسلمان کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھو تو پہلے کوشش یہ کرنی چاہیے، اس بات کا احتمال کرو کہ اس نے یہ کام صحیح قاعدے کے مطابق کیا ہوگا۔ لوگوں سے بد-ظن نہ ہو، لوگوں کے بارے میں اپنے دل میں بدگمانیاں قائم نہ کرو۔ یہ شریعت کا ایک بہت شاندار اصول ہے۔ اگر شریعت کے اس اصول پر میں اور آپ عمل نہیں کریں گے تو ہماری زندگی اجیرن اور دوبر بن جائے گی۔ مثال کے طور پر ہم اور آپ گوشت کھاتے ہیں، لیکن ہمیں نہیں معلوم وہ جانور کیا تھا، ہمیں نہیں معلوم اسے کس نے ذبح کیا، ہمیں نہیں معلوم جس وقت وہ جانور ذبح ہوا تو شریعت کے مطابق ذبح ہوا کہ نہیں ہوا، ہمیں معلوم نہیں ہوتا جس وقت وہ جانور کو ذبح کیا تو اس جانور پر اللہ کا نام لیا گیا کیا نہیں لیا گیا، ہمیں نہیں معلوم ہوتا جس وقت وہ جانور ذبح کیا جاتا ہے کہ اسے قبلہ رخ لٹایا گیا یا نہ لٹایا گیا، اسے قبلہ رخ لٹایا گیا یا نہ گیا۔ اگر ہم اور آپ اس جگہ جا کر دیکھ لیں جس جگہ پر وہ جانور ذبح ہوتے ہیں تو جا کر دیکھیں گے کہ قریشی حضرات آپس میں لڑائیاں کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو گالی گلوچ کر رہے ہوتے ہیں اور اسی حالت میں جانور ذبح کر ڈال دیتے ہیں۔ شریعت نے اگر ہمیں اس بات کا پابند بنایا ہوتا کہ تم گوشت اس وقت تک نہیں کھاؤ گے جب تک یہ تحقیق نہ ہو جائے یہ گوشت کس جانور کا ہے اور کس انسان نے ذبح کیا ہے، شریعت کے مطابق یہ جانور ذبح ہوا یا نہیں ہوا، ذبح ہوتے وقت اس جانور پر اللہ کا نام لیا گیا یا نہیں گیا، اگر شریعت نے ہمیں اور آپ کو اس بات کا پابند بنا دیا ہوتا پھر میرے بزرگ دنیا کے اندر کوئی انسان کسی جانور کا گوشت نہیں کھا سکتا تھا۔ ہمیں آپ کو تو یہ حکم دیا کہ مسلمانوں کے بارے میں اچھا گمان رکھو، ہمیں اور آپ کو صرف اتنا دیکھنا ہوتا ہے کہ دکان کے اوپر گوشت بیچنے والا مسلمان ہے، ذبح کرنے والا مسلمان ہے تو اب ہمارے لیے وہ گوشت کھانا جائز ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی اکرم علیہ السلام سے معلوم کیا، اے اللہ کے رسول، کچھ لوگ نامسلم ہیں، ابھی کچھ عرصے پہلے مسلمان ہوئے ہیں، دیہات میں رہتے ہیں اور وہ ہمارے لیے دیہات سے گوشت لے کر آتے ہیں اور ہم ان سے گوشت لے لیتے ہیں، لیکن ہمیں نہیں معلوم انہوں نے کیا جانور ذبح کیا، ہمیں نہیں معلوم ہوتا کیا انہوں نے شریعت کے مطابق جانور ذبح کیا یا نہیں کیا۔ اے اللہ کے نبی، ہمیں نہیں معلوم ہوتا جب انہوں نے جانور کو ذبح کیا اس پر اللہ کا نام لیا یا نہیں لیا، تو آپ نے اس موقع پر فرمایا تھا عائشہ تمہارے لیے وہ گوشت کھانا جائز ہے، کیونکہ جب لانے والا دیہات سے گوشت کو لانے والا مسلمان ہے تو تمہیں مسلمان کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے کہ اس مسلمان نے شریعت کے مطابق جانور کو ذبح کیا ہوگا، اس نے ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا ہوگا۔ فرمایا تھا آپ علیہ السلام نے عائشہ تمہارے لیے گوشت کھانے میں کوئی حرج کی بات نہیں، اللہ کا نام لو اور گوشت کھا لو۔ ایک تو یہ ہوتا ہے ایک انسان اپنی آنکھوں کے سامنے جا کر دیکھے کہ جانور ذبح ہو رہا ہے اور وہ جانور شریعت کے مطابق ذبح نہیں ہوا اور اس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا تو اس انسان کے لیے تو جائز ہے کہ وہ گوشت نہ کھائے۔ ایک انسان وہ ہے اس نے جانور کو ذبح ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، بس وہ دکان پر گیا اور دکان سے گوشت لے کے گھر آ گیا، تو اس کے لیے شریعت کا یہی حکم ہے کہ مسلمان کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے کہ اس نے شریعت ہی کے مطابق جانور ذبح کیا ہوگا۔ شریعت نے اس حد تک مسلمانوں کے ساتھ بدگمانی سے اس امت کو بچایا ہے۔ اس طرح کے کتنے واقعات ہیں، اس طرح کے کتنے معاملات ہیں جو ہماری بستی کے اندر، ہماری سوسائٹی کے اندر، ہماری علاقے کے اندر روزانہ پیش آتے رہتے ہیں اور ہم لوگ تحقیق کے بغیر، آنکھوں سے دیکھے بغیر دوسرے انسانوں سے بدظن ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید نے اسے ناجائز قرار دیا۔ مثال کے طور پر بستی کے اندر ایک انسان ہے، اس کے پاس کہیں سے بہت سارا مال دولت آ گیا، بہت سارے روپیے پیسے آ گئے۔
اب وہ انسان ان روپیوں کے ذریعے سے زمینیں خریدتا ہے، عمارتیں خریدتا ہے، گاڑیاں خریدتا ہے، فیکٹریاں لگاتا ہے۔ ایک دوسرا انسان ہے جسے نہیں معلوم اس کے پاس پیسے کہاں سے آئے، وہ انسان ایک دم محفل میں بیٹھ کر کہتا ہے کہ ان کے پاس کہیں سے حرام پیسہ آ گیا، انہوں نے کہیں سے رشوت لے لی، انہیں کہیں سے سود مل گیا، اب یہ اس حرام مال کے ذریعے زمینیں خرید رہے ہیں، جائیداد خرید رہے ہیں، فیکٹریاں لگا رہے ہیں۔ تو اب اس کے لیے اس آدمی کے لیے جائز نہیں کہ وہ بغیر سوچے سمجھے دوسرے انسان سے بدظن ہو جائے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، واقعی اس انسان نے رشوت لی ہے، واقعتاً اس انسان نے کہیں سے سود اور حرام مال لیا ہے، تب تو آپ کے لیے کہنا جائز ہے۔ اور اگر آپ نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تو آپ کے لیے یہ کہنا جائز نہیں ہے کہ اس انسان کے پاس کہیں سے حرام مال آ گیا۔ میرے بزرگوں، اس طرح کے واقعات تو ہمارے گھروں کے اندر پیش آتے ہیں۔ بعض دفعہ گھروں کے اندر یہ ہوتا ہے کوئی قیمتی چیز گم ہو جاتی ہے، کوئی قیمتی موبائل دائیں سے بائیں ہو جاتا ہے، کسی کا ہار وغیرہ گم ہو جاتا ہے، پیسے دائیں سے بائیں ہو جاتے ہیں، گھر کے اندر تلاشی لی جاتی ہے، وہ پیسے اور وہ قیمتی اشیاء نہیں ملتی۔ ایسے موقع پر عموماً گھروں کے اندر جو غریب بچے اور جو غریب بچیاں کام کرتی ہیں، گھروں کے اندر جو ملازمین اور جو نوکر ہوتے ہیں، ان کی جانب دھیان جاتا ہے کہ انہوں نے ہمارا مال لے لیا ہوگا۔ یہ بدگمانی ہے۔ آپ بدگمانی کی بنیاد پر، شک و شبے کی بنیاد پر دوسرے انسان کو چور قرار دے رہے ہیں، اس کے ساتھ چور جیسا معاملہ کر رہے ہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ ان بعض الظن اسم، بعض گمان تو ایسے ہیں جو گناہ ہیں۔ میرے بزرگوں، روس کے اندر ایک ڈائریکٹر تھا، اس کا نام اسٹالن تھا۔ اس کا واقعہ کتابوں کے اندر بکثرت لکھا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ وہ نہا رہا تھا، اس کی قیمتی گھڑی گم ہو گئی۔ اس نے وہیں سے اپنے لوگوں کو فون کیا کہ میرے سارے ملازمین کو، میرے سارے چوکیداروں کو گرفتار کر لیا جائے اور ان کی تلاشی لی جائے کہ میری ایک قیمتی گھڑی گم ہو گئی ہے۔ 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے کے بعد اتفاق سے وہ گھڑی وہیں پڑی ہوئی کہیں مل گئی۔ تو اس انسان نے دوبارہ فون کیا، گھڑی مل گئی، اب تحقیق اور تفتیش کی ضرورت نہیں۔ تو اس کے لوگوں نے کہا جناب آپ کی گھڑی تو مل گئی، لیکن یہاں پر آپ کے 10 ملازمین نے اقرار کر لیا بادشاہ سلامت کی گھڑی ہم نے چوری کی تھی۔ ذرا سوچے تو صحیح ان چوکیداروں کے ساتھ کتنا ظلم ہوا ہوگا جس بنیاد پر انہوں نے یہ اقرار کر لیا کہ چوری ہم نے کی، حالانکہ وہ گھڑی اسی کے پاس تھی۔ قرآن مجید کہتا کہ محض بدگمانی کی بنیاد پر کسی انسان کو چور قرار دینے نا، یہ جائز نہیں ہے۔ آپ تحقیق کر سکتے ہیں، تفتیش کر سکتے ہیں، لیکن آپ کے لیے یہ جائز نہیں کسی انسان پر شک ہو رہا ہو آپ اسے چور قرار دے دیں۔ بخاری شریف کے اندر ایک واقعہ موجود ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک غریب عورت اکثر مجھ سے ملنے کے لیے آیا کرتی تھی۔ وہ عورت مدینہ منورہ کی نہیں تھی، وہ کسی اور علاقے کی پردیسی عورت تھی۔ مدینہ منورہ میں آ کر وہ عورت مسلمان ہوئی۔ جب بھی وہ میرے پاس آتی تو عربی کے اندر ایک شعر گنگناتی تھی۔ وہ پڑھتی تھی وَيَوْمَ الْوِشَاحِ مِن تَعَجِيبِ رَبِّنَا أَلَا إِنَّهُ مِن بَلْدَةِ الْكُفْرِ أَنْجَانِي۔ شعر کا مطلب یہ ہے وہ دن جس میں میرے ساتھ ہار کا واقعہ پیش آیا، یہ میرے پروردگار کی طرف سے بڑی عجیب و غریب کہانی تھی جس کے نتیجے میں کفر سے نجات پا گئی۔ ایک مرتبہ عمّہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے معلوم کیا، اس خاتون سے معلوم کیا جب بھی تم میرے پاس آتی ہو یہ شعر پڑھتی ہو، اس کی وجہ کیا ہے، اس شعر پڑھنے کا پس منظر کیا ہے؟ وہ عورت کہنے لگی میں ایک بستی میں رہتی تھی، وہ امیروں کی بستی تھی اور میں غریب عورت تھی۔ ایک دن امیر گھرانے کی کوئی بچی اپنے گلے میں ایک قیمتی ہار پہن کر باہر نکلی۔ جب وہ بچی اپنے گھر لوٹ کر واپس گئی تو اس کے گلے میں ہار نہیں تھا۔ اصل میں ہوا یہ تھا جب وہ بچی باہر کھیلنے آئی تو اس کے گلے سے کہیں ہار ٹوٹ کے گر گیا اور اس ہار کے درمیان میں ایک سرخ رنگ کا نگینہ تھا۔ اوپر سے چیل نے وہ ہار پڑا ہوا دیکھا اور وہ چیل اسے گوشت کا ٹکڑا سمجھی۔ چیل آئی، وہ ہار اٹھا کر لے گئی، اور جب اس بچی کے گردن میں وہ ہار نہیں ملا تو گھر کے لوگوں نے اس غریب عورت پر الزام لگا دیا کہ اسی نے یہ ہار چرایا ہوگا، یہ کمزور ہے۔
اس عورت کو پکڑا گیا، اسے مارنا اور پیٹنا شروع کر دیا۔ وہ عورت اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے بیان کرتی ہے، انہوں نے اسی پر بس نہ کیا، اس کے بعد انہوں نے میری تلاشی لی، میرے گھر کی تلاشی لی، اور میری تلاشی لیتے لیتے انہوں نے مجھے پورا برہنہ کر دیا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، وہ چیز جو ہار لے کے گئی تھی کچھ ہی دیر میں وہیں ہار ڈال گئی۔ لوگ اس عورت کو مار رہے تھے، اس کی تلاشی لے رہے تھے، لوگوں نے دیکھا ہار تو چیز لے گئی تھی، اس کے پاس نہیں۔ اب لوگ شرمندہ ہوئے۔ وہ عورت کہتی تھی اس دن سے مجھے اس بستی کے تمام مرد عورتوں سے نفرت ہو گئی، اور وہ میں بستی چھوڑ کے دوسری بستی میں جا کر رہنے لگی۔ جب میں دوسری بستی میں پہنچی، وہاں کسی آدمی نے مجھے بتایا مدینہ منورہ میں اللہ کے ایک پیغمبر نبی علیہ السلام ہیں، تم ان کے پاس چلی جاؤ، وہ غریبوں کے ساتھ بڑی ہمدردی کا معاملہ کرتے ہیں۔ میں آپ علیہ السلام کی خدمت میں آئی، اور میں نے آ کر آپ کو پورا واقعہ بیان کیا، اور آپ کے ہاتھوں پر میں نے اسلام قبول کیا۔ اس وجہ سے میں یہ شعر پڑھتی ہوں، وہ دن جس کی وجہ سے وہ دن جس میں خار والا واقعہ پیش آیا تھا، جس کے نتیجے میں میرے اوپر ظلم و زیادتی ہوئی، جس کی وجہ سے مجھے مارا اور پیٹا گیا، وہ ظلم و زیادتی کے نتیجے میں دار الکفر سے دار الاسلام کی طرف نجات کا راستہ بن گئی۔ یہ زیادتی میرے لیے، یعنی اس زیادتی کی وجہ سے اس خاتون نے اسلام کو قبول کر لیا۔ میرے بزرگوں، ایسے کتنے واقعات ہیں۔ کسی انسان پر شک ہوتا ہے تو اس غریب کو اس کے گھر سے اٹھا لیا جاتا ہے اور اسے مارنا اور پیٹنا شروع کر دیا جاتا ہے۔ یہ مارنا اور پیٹنا شک کی بنیاد پر ہمارے اور آپ کے لیے جائز نہیں۔ آپ تحقیق کر سکتے ہیں، تفتیش کر سکتے ہیں، تلاشی لے سکتے ہیں، لیکن شک کی بنیاد پر کسی انسان کو چور قرار دے دینا اور اس کے ساتھ چور جیسا برتاؤ کرنا، اسے مارنا اور پیٹنا، اسے رسوا کرنا، قرآن مجید کہتا ہے یہ آپ کا عمل ناجائز اور حرام ہے۔ یہ آپ کا عمل ناجائز اور حرام ہے۔ ایسے کتنے واقعات ہیں۔ میرے بزرگوں، حدیث شریف کے اندر اور واقعہ بتایا۔ شریعت نے ہمیں اور آپ کو دو حکم دیے۔ ایک تو شریعت نے ہمیں اور آپ کو یہ حکم دیا کہ کسی انسان سے بزن نہ ہو، کسی انسان سے بدگمانی نہ ہو۔ دوسرا ہمیں حکم شریعت نے یہ دیا کہ ایسی جگہ نہ جاؤ۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ اکرام سے فرمایا تھا اتقوا موضع التہم، ایسی جگہ نہ جاؤ جس جگہ جانے سے تمہارے اوپر تہمت آ جائے۔ مثلا کوئی شراب کی دکان ہے، آپ شراب کی دکان کے قریب بھی نہ کھڑے ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ شراب لینے نہ گئے ہوں، لیکن کوئی انسان آپ کو دکان پر کھڑا ہوا دیکھے، وہ انسان آپ سے لازمی طور پر بدظن ہوگا۔ اسی طرح سے آپ نے فرمایا تھا جوؤں کے اڈے کے قریب بھی نہ جاؤ، ہو سکتا ہے کہ آپ کسی اور کام سے گئے ہوں، آپ جوئے کے ارادے سے نہ گئے ہوں۔ جب دوسرا انسان آپ کو جوئے کے اڈے کے پاس کھڑا ہوا دیکھے گا، لازمی طور پر وہ آپ سے بدظن ہو جائے گا۔ آپ علیہ السلام نے عملی طور پر اس پر عمل کر کے دکھایا۔ میرے بزرگوں، حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم علیہ السلام مسجد نبوی میں اعتکاف فرما رہے تھے۔ آپ کا زندگی کا معمول یہ تھا کہ آپ رمضان المبارک کے آخر عشرے میں اعتکاف فرماتے۔ ایک مرتبہ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا رات کے وقت میں آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آئیں، اور وہ تھوڑی دیر آپ کے پاس بیٹھیں کیونکہ رات تھی، اندھیرا تھا۔ جب وہ رخصت ہونے لگیں، آپ انہیں چھوڑنے کے لیے مسجد نبوی کے دروازے تک تشریف لائے۔ آپ نے اپنی اس عمل سے دنیا کے تمام شوہروں کو بتا دیا کہ تمہیں اپنی بیوی کی عزت کرنی چاہیے، تمہیں اپنی بیوی کا ادب و احترام کرنا چاہیے۔ جو انسان اپنی بیوی کی عزت نہیں کرتا، اپنی بیوی کا ادب و احترام نہیں کرتا، بلکہ اس کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، اسے گھر کی نوکرانی بنا کر رکھتا ہے، اس کا یہ عمل نبی علیہ السلام کے عمل کے مخالف ہے۔ اسے اس بات پر غور کرنا چاہیے۔ جب آپ انہیں چھوڑنے کے لیے مسجد نبوی کے دروازے پر آئے، اندھیرا تھا، آپ نے دیکھا کہ آپ کے دو انصاری صحابی آپ کے پاس سے گزرے، اور ان دونوں صحابی نے آپ کو دیکھ کر اپنی رفتار تیز کر دی۔ آپ نے ان دونوں کو زور سے آواز دی ذرا ٹھہرو۔ پھر آپ نے ان دونوں صحابی کو بلا کر کہا تھا یہ خاتون جن کو میں چھوڑنے کے لیے آیا ہوں، رخصت کرنے کے لیے آیا ہوں،
یہ میری زوجہ مطہرہ اور تمہاری ماں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ صحابہ اکرام کہنے لگے اللہ کے رسول آپ ہم سے کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیا ہم آپ سے بدگمان ہو سکتے ہیں؟ اس موقع پر آپ نے فرمایا تھا ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، شیطان انسان کے اندر خون کی طرح دوڑتا ہے۔ آپ نے ان سے فرمایا تھا مجھے اس بات کا اندیشہ ہوا کہیں ایسا نہ ہو شیطان تمہارے دل کے اندر کوئی وسوسہ پیدا کر دے کہ رات کی تاریکی میں نبی علیہ السلام کے پاس یہ خاتون کون ہے، اس لیے میں نے تمہیں بلا کر وضاحت کر دی کہ یہ میری زوجہ مطہرہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ میرے بزرگوں، آپ علیہ السلام نے ایسی جگہ جانے سے منع فرمایا جس جگہ جانے سے لوگوں کے دلوں میں بدگمانی پیدا ہو جائے۔ مثال کے طور پر کوئی رقص گاہ ہے، کوئی کلب ہے، جہاں عریانی اور فحاشی کا بازار گرم ہوتا ہے، آپ اس جگہ کسی بھی مقصد سے جائیں، آپ جب وہاں کھڑے ہوں گے حالانکہ آپ اس میں شریک ہونے کے لیے نہیں گئے، جو بھی انسان آپ کو دیکھے گا اس کے ذہن و دماغ میں فوراً یہ خیال آئے گا شاید یہ انسان رقصگاہ کا حصہ بننے کے لیے آیا ہے۔ میرے بزرگوں، شریعت نے ہمیں پہلے یہ حکم دیا کہ ایسی جگہ سے بچیں، ایسی جگہ نہ جائیں جس جگہ جانے سے ہماری عزت کے اوپر حرف آئے، ایسی جگہ نہ جائیں جس جگہ جانے سے ہمارے اوپر تہمت آئے۔ اور دوسری بات ہمیں یہ بتائی یعنی جب تک کسی بات کی تحقیق نہ ہو جائے، کوئی بات دلیل اور تحقیق کے ساتھ ثابت نہ ہو جائے، آنکھوں سے دیکھ نہ لی جائے، اس وقت تک کسی دوسرے انسان کے خلاف کسی بات کا یقین کر لینا جائز نہیں۔ ہمارے معاشرے کا اس وقت حال یہ ہے، معاشرے میں کہیں سیاسی اختلافات ہوتے ہیں، کہیں مذہبی اختلافات ہوتے ہیں، کہیں جماعتی اختلافات ہوتے ہیں اور کہیں تعصبات ہیں۔ ایک انسان ایک گروپ سے تعلق رکھتا ہے اور دوسرا انسان دوسری جماعت سے تعلق رکھتا ہے، یہ انسان دوسری جماعت کو گالی دیتا ہے اور دوسرا انسان اس کی جماعت کو گالی دیتا ہے، اس کے نتیجے میں یہ کہتا ہے کہ تمہارے لیڈر نے اتنے لاکھ روپئے کھا لیے، اس کے جواب میں دوسرا انسان کہتا ہے کہ تمہارے بھی تو نیتا نے اتنے روپئے کھا لیے۔ میرے بزرگوں، جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں اگر ان سے معلوم کیا جائے کیا تمہارے سامنے انہوں نے پیسے کھائے، کیا تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل موجود ہے، تو کہتے ہیں ہمارے پاس تو کوئی دلیل نہیں، لوگوں میں یہ بات مشہور ہے۔ میرے بزرگوں، یہ بھی بدگمانی ہے۔ بدگمانی چاہے غریب کے بارے میں ہو، چاہے رؤساء کے بارے میں ہو، چاہے عام آدمی کے بارے میں ہو، چاہے ائمہ کے بارے میں ہو، خطبہ کے بارے میں ہو، بزرگوں کے بارے میں ہو یا قوم کے لیڈروں کے بارے میں ہو، کیا کہنا چاہیے، نافرمانی، بدگمانی کسی بھی حال میں جائز نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی بدگمانی سے ہماری حفاظت فرمائے، ایسی جگہ جانے سے بچائے جس جگہ جانے سے لوگ ہم سے بدظن ہو جائیں، ہمارے دلوں کو پاک کر دے، ہماری نیتوں کو صاف فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة في الله، إن الله تبارك وتعالى قال في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فيا أيها الناس، كونوا متعصمين بحبل الله وكونوا متمسكين بشريعة الله وكونوا متعابرين في البر والتقوى ولا تكونوا متباغزين متحاسدين متقاطعين متدابرين وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدك الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه لا سيما على سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى من بقي من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. اللهم اغفر لي ولمن أحسن إلي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم اجمع كلمة المسلمين، اللهم أصلحهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.